کا ہمارا موضوع ہے کہ اگر 5 طریقوں سے ہم بستری نہ کی جائے تو عورت مرد سے دور ہو جاتی ہے، اس کی اولاد نہیں ہوتی اور ان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج میں آپ کو وہ حقیقت بتانے جا رہی ہوں جو ہر شادی شدہ عورت کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ راز ہیں جو رشتے کو مضبوط بھی بنا سکتے ہیں اور کمزور بھی کر سکتے ہیں۔ میری اسلامی بہنوں، میرے پاس ایک بلکہ تم سے طلاق لینے پر بھی مجبور ہو جائے گی اگر تم اپنے گھر کو بچانا چاہتے ہو، بیوی کے دل میں نفرت کی بجائے سچی محبت پیدا کرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ہمیشہ تمہاری وفادار رہے، تو تمہیں وہ طریقے سیکھنے ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ اب میں تمہیں بتاتی ہوں کہ آخر وہ 5 طریقے کون کون سے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، ایک عورت تھی جو جہاں بھی جاتی تھی اپنے شوہر کا گلہ ہی کرتی رہتی تھی، اس کی غیبت کرتی، اس کے عیب بیان کرتی، اس کی کمزوریاں دوسروں کے سامنے کھول کر رکھ دیتی تھی، حالانکہ اس کا شوہر اس کی ہر ضرورت پوری کرتا تھا۔ بیوی ابھی خواہش زبان پر لاتی تھی، بلکہ زبان پر بھی نہیں لاتی تھی کہ شوہر پہلے ہی اسے پورا کر دیتا تھا، جیسے اس کی ہر دھڑکن شوہر کو معلوم ہو۔ یوں سمجھ لو کہ شوہر بیوی کا مرید بن چکا تھا، شوہر بیوی کے اشاروں پر چلتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ عورت شوہر پر خوش نہ ہوتی۔ جہاں بھی جاتی لوگوں کے سامنے اپنے شوہر کی شکایت ہی کرتی رہتی تھی، گلے ہی کرتی رہتی، شکوے ہی کرتی رہتی۔ لوگ بھی اس کے شوہر کو کہتے کہ تمہاری بیوی ہر جگہ تمہاری برائیاں کرتی ہے، تم اسے روکتے کیوں نہیں؟ وہ افسوس سے کہتا کہ میں نے بہت بار روکا ہے، بہت سمجھایا بھی ہے، مگر کیا کروں، یہ کم عقل سمجھتی ہی نہیں، یہ ناقص العقل ہے۔ وقت گزرتا گیا مگر بیوی اپنی عادتوں سے باز نہ آئی، اور ایک دن اس نے اچانک شوہر سے کہہ دیا، میں اب تمہارے ساتھ کسی بھی حال میں نہیں رہنا چاہتی۔ یہ سن کر شوہر چونک گیا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ درد بھرے لہجے میں بولا، میں تمہاری ہر خواہش پوری کرتا ہوں، تمہارے اشاروں پر چلتا ہوں، کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی ایسی نعمت نہیں جو میں نے تمہارے قدموں میں نہ رکھی۔ دن رات، ہر گھڑی، ہر لمحہ میں صرف اس لیے محنت کرتا ہوں کہ تم خوش رہو، تم راضی رہو، پھر بھی تم مجھ سے دور ہونا چاہتی ہو۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں اصل حقیقت سامنے آنے والی تھی، ایک ایسا راز جو بہت سے مرد سمجھ نہیں پاتے۔ بیوی نے کہا، اب چھوڑو، وقت تو گزر چکا ہے، اب میں نے ہر حال میں تم سے طلاق ہی لینی ہے، میں تمہارے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی۔ یہ سن کر شوہر جیسے ٹوٹ کر رہ گیا، اس کے قدم لڑکھڑا گئے، دل بوجھل ہو گیا کہ آخر میری بیوی مجھ سے کیوں طلاق لینا چاہتی ہے۔ وہ اس قدر پریشان ہوا کہ آہستہ آہستہ ڈپریشن کا شکار ہونے لگا۔ اس کا ہر دن اداسی میں اور ہر رات بے چینی میں گزرنے لگی۔ وہ جہاں بھی جاتا بیوی کے وہی الفاظ اس کے کانوں میں گونجتے رہتے کہ تم نے مجھے وہ خوشی نہیں دی جو مجھے چاہیے تھی، لہٰذا میں تم سے طلاق چاہتی ہوں۔ بیوی کے بولے گئے یہ جملے اس کے دل کو چیر دیتے اور وہ خود کو بے بس محسوس کرتا۔ اب وقت گزرتا گیا اور یہ شخص اس قدر ٹوٹ گیا کہ اس نے زندگی سے ہی ہار مان لی، یہاں تک کہ ایک دن وہ خودکشی کرنے کے ارادے سے گھر سے نکل پڑا، مگر راستے میں اس نے لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا۔ بہت سے لوگ ایک ہی جگہ پر جمع تھے، جیسے کوئی خاص بات ہو رہی ہو، کوئی واز ہو، کوئی نصیحت ہو رہی ہو۔ اس نے سوچا، ویسے بھی میں سب کچھ ختم کرنے جا رہا ہوں، کیوں نہ ایک بار اپنا درد کسی کو سنا ہی دوں، شاید کوئی راستہ نکل آئے، شاید ابھی بھی میری جان بچ جائے، میں سکون میں آ جاؤں۔ وہ آہستہ آہستہ اس ہجوم کے قریب گیا اور جب اندر پہنچا تو دیکھا کہ وہاں ایک بہت بڑے دانشور اور تجربہ کار حکیم بیٹھے ہیں، جن کے چہرے پر سکون اور آنکھوں میں دنائی جھلک رہی تھی، اور لوگ ان سے اپنے مسائل کا حل لے رہے تھے۔ وہ شخص دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ ویسے بھی میں اپنی زندگی ختم کرنے جا رہا ہوں، مگر کیوں نہ اس اللہ والے سے اپنے دل کا حال بیان کر دوں، شاید میرے اس درد کا کوئی حل نکل آئے، میرے لیے کوئی راستہ نکل آئے، کوئی آسانی پیدا ہو جائے، شاید میری ٹوٹی ہوئی زندگی کو کوئی راستہ مل جائے۔ وہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گیا، لوگوں کو دیکھتا رہا اور اپنی باری کا انتظار کرتا رہا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ آخر میری غلطی کیا تھی، آخر میری غلطی کون سی تھی کہ میری بیوی مجھ سے دور ہو گئی۔ کچھ دیر بعد مجمع کم ہوا تو وہ آہستہ آہستہ اس درویش کے قریب گیا، حکیم کے پاس جا کر بیٹھا، جھک کر اس کے کان میں دھیرے سے کہا، حضرت میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں، اور خودکشی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی بیوی سے تنگ آ چکا ہوں، بیوی مجھے چھوڑ چکی ہے۔ اور پھر اس نے اپنی پوری کہانی سنائی، اپنا درد، اپنی بیوی کے الفاظ، سب کچھ اللہ والے کو بیان کر دیا، ایک ایک بات دل سے نکال کر رکھ دی۔ درویش نے خاموشی سے سب سنا، پھر بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ گہری نظر سے اس دکھی شخص کو دیکھا اور کہا، بیٹے تمہاری بیوی سچ کہتی ہے، وہ واقعی تم سے جدائی چاہتی ہے، کیونکہ تم وہ چیز اسے نہیں دے سکے جو وہ تم سے چاہتی تھی۔ یہ سن کر وہ شخص چونک گیا۔ درویش نے مزید کہا، اے شخص، ابھی تمہاری عقل نے کام نہیں کیا، ابھی تک بھی تمہاری عقل نے کام نہیں کیا کہ آخر تمہاری بیوی تم سے کیا چاہتی ہے، تم سمجھ ہی نہیں پائے کہ عورت کے دل کی ضرورت کیا ہوتی ہے۔ پھر درویش نے نہایت نرم لہجے میں کہا، بیٹے بیوی کو صرف روٹی کپڑا نہیں چاہیے، بیوی کو وہ احساس چاہیے جو اس کے دل کو زندہ رکھے۔ اگر تم یہ سب دے سکو گے تو یہی بیوی تمہارے دوست بھی بنے گی، تمہاری محبت بھی بنے گی، تمہارے ساتھ وفا بھی کرے گی،
تمہاری اچھی ہم سفر بھی بن جائے گی۔ مگر اگر تم نے یہ سب کچھ نہ دیا، نہ دے سکو، تو چاہے تم اسے سونے کے لباس کیوں نہ پہنا دو، دنیا کی ہر سہولت اس کے قدموں میں رکھ دو، پھر بھی وہ تمہارے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی، بلکہ ایک دن تم سے دور ہو جائے گی۔ یہ باتیں سن کر وہ شخص ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بولا، حضرت پھر مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ حضرت نے نہایت سنجیدہ مگر اثردار لہجے میں کہا، بیٹے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے، تمہاری بیوی تم سے دور نہ ہو بلکہ تمہارے قریب آئے، تو آج سے ہی یہ 5 کام لازمی کرو۔ یاد رکھو، آج جو بیوی تمہاری شکایت کرتی ہے، تمہارے گلے کرتی ہے، تم سے ناراض رہتی ہے، کل وہی بیوی تمہاری سب سے بڑی حامی اور محبت کرنے والی بن سکتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ تم اسے وہ دو جو وہ دل سے چاہتی ہے۔ ان 5 کاموں میں سے پہلا کام یہ ہے کہ جب بھی